اچھا ایک چیز یہ آئی ہے کہ آئل کمپنیز کے دباؤ میں حکومت آئی ہے. میں اس کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ جب پچھلے ویک آپ لوگوں نے آئل پرائسز کم کی، ایک ہفتہ پچھلے ہفتے کی میں بات کر رہا ہوں، تو آئل انڈسٹری نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ یک طرفہ فیصلہ ہے، اور اس سے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور آئل ریفائنریز کو 104 ارب روپے کا نقصان ہوا. اور اس کے بعد 23 جون کو وزیر اعظم اور وزیر پیٹرولیم یعنی آپ سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل ریفائنریز کے سی ای اوز نے ملاقات کی کہ آئل کمپنیوں کا جو نقصان کا دعویٰ ہے اسے پورا کرنے کے لیے عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا. اب کی بات کر رہا ہوں، اب نہیں دیا آپ نے. تو یہ ایک بات آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک درست ہے کہ آپ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے دباؤ پہ عوام کو اب ریلیف پاس آن نہیں کیا جو آیا تھا ریلیف، اور آپ لیوی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو اور پرائسز کم ہونی چاہیے تھی. جو میں کمپیریزن آپ کو دے رہا ہوں 28 فروری کا یا 1 مارچ کا بھی بلکہ، اور 19 جون اور 27 جون کا، تو پھر تو پیٹرولیم پرائسز میں 33 روپے سے بھی زیادہ فرق آنا چاہیے تھا. لیکن چلے چھوڑیں. تو کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے دباؤ ڈالا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 107 ارب روپے کا انہیں 104 ارب روپے کا نقصان ہوا تیل کی قیمتیں کم کرنے سے. تو جب بڑھتی ہیں اس وقت کتنے 100 ارب روپے کا انہیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. کاروبار تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی نقصان ہو گیا کبھی فائدہ ہو گیا. وہ چاہتے فائدہ ہوتا رہے، نقصان ہے وہ نہ ہو، بس وہ عوام کو آپ ریلیف پاس آن نہ کریں. یہ انصاف ہے؟ ابصار صاحب، آپ وزیر اعظم صاحب کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں. ہم نے جو جائز اور حق پر فیصلہ تھا وہ کیا، اور میں آپ کے حقائق ایک دفعہ پھر عاجزی سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور یہ چیز بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کسی سے کوئی ملاقات کی ہے اور ان کے دباؤ میں آئے ہیں. انہوں نے میرے سے ملاقات کی تھی، اور آپ جتنا مجھے جانتے ہیں، نہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کسی کے دباؤ میں آتا ہوں، نہ میں کسی کے کہنے کے اوپر کوئی فیصلہ کرتا ہوں. میں حقائق کی بنا کے اوپر جتنی چھوٹی موٹی عقل ہے اس کی بنا کے اوپر کرتا ہوں. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاروبار کا یہ حصہ ہے کہ کبھی آپ کو منافع ہوگا کبھی گھاٹا ہوگا، اس کے اوپر کوئی ہمیں کسی سے اعتراض نہیں ہے. اب میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو حقائق پیش کر دیتا ہوں. پیٹرول کا پلیٹس کا ریٹ جنگ سے پہلے $76 پر بیرل کا تھا. 2 اپریل کو $136 پر بیرل کے اوپر گیا، آج $92 کے بیرل کے اوپر ہے. اس لیے پیٹرول وہ جنگ سے پہلے کی قیمت کے اوپر نہیں آیا. حالانکہ جو پیٹرولیم لیوی جنگ سے پہلے 84 روپیز پر لیٹر تھی، اب 66 روپیز پر لیٹر ہے، کیونکہ وہ $15-20 سے بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہے، تو اس لیے مقامی قیمت زیادہ ہے. ورنہ جس طرح سے 160 روپے کی ریلیف دی ہے، میری تو خواہش ہوگی میں 300 روپے کی ریلیف دے دوں. میں نے اس کو کیوں رکھنا ہے اگر ٹیکسیشن وہاں پہ بڑی نہیں ہے؟ اب آپ نے کہا کہ جی کیا دباؤ پہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا. میں نے تو اس کا آسان کام کیا. میں نے تو آج صبح 9 بجے سارے کا سارا جو ہفتہ وار جو ڈیٹا تھا روز کا، جس کی ایوریج نکال کے قیمت کو طے کیا جاتا ہے، میں نے تو وہ نکال کے پبلک اپنی سوشل میڈیا کے اوپر رکھ دیا کہ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ میں نے کس کے دباؤ پہ کیا ہے، کہ یہ حقائق کی بنا کے اوپر کیا ہے. جو 2 دہائی سے جو جس طرح سے ریٹ نکلتا ہے اسی کے مطابق کیا. اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، جو اس کاروبار کے اندر ہے وہ ایک جائز انداز کے اندر اس کو کور کرے اور آگے چلے. آپ کے رضوان رضی دادا نے جو ٹویٹ کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ قیمت بڑھانا تھی تو خام تیل کا ریٹ کوٹ کیا ہے، اب جو قیمت کم نہیں کی تو ریفائنڈ کا کوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی تو آپ کے ٹویٹ کے بارے میں کہا گیا. ابصار صاحب اب رضی صاحب سے پوچھ لیں گے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے پاس نکال کے دیکھ لیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ ایک ایک بیان پڑا ہے کہ میں خام تیل کی بات کر رہا تھا کہ میں پیٹرول ڈیزل کی بات کر رہا تھا. مجھے بتائیں گاڑیوں کے اندر خام تیل ڈلتا ہے؟ وہ تو ریفائنریوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، ریفائنریوں سے جتنا بنتا ہے اس کے مطابق مارکیٹ میں آ جاتا ہے. باقی امپورٹ پہ آج بھی پی ایس او کے ٹینڈر لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر میں نے تو ہر جگہ پہ بات کی کہ جی بین الاقوامی منڈی کے اوپر جو پیٹرول ڈیزل کی قیمت ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے، اسٹیٹ بینک کے ڈالر کا ریٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر ڈیوٹیاں کتنی، ٹیکس کتنا لگتا ہے. یہ 4-5 بنیادی جزیں قیمت کو طے کرنے کے لیے. $15 پیچھے سے مہنگا ہے، اس لیے ابھی تھوڑا فرق آ رہا ہے. اب خام تیل گر گیا ہے، انشاءاللہ ایک آدھے دن میں 2 دن کے اندر ہفتے کے اندر اگر پیٹرول کی قیمت بھی گرتی ہے تو پورا منو من ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اور یہی وزیر اعظم کی ہدایت ہے، یہی ان کا وعدہ ہے اور مجھ ناچیز کو ان کا حکم ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کر کے عوام کے لیے آسانی کا باعث بننے کی کوشش کروں گا. کوئی دو رائے نہیں ہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ خام خواہ کا ایک تنازع
مسئلہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی خام تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم نہیں ہوئی, ابھی کم ہوئی تھی پھر لیکن بڑھ گئی, تو اس لیے پیٹرولیم کی پرائسز کم اس ہفتے نہیں کی جا سکی. میں نے یہ نہیں کہا, اب میں نے خام کہا تیل خام کی تیل کی قیمت, ہاں. خام تیل کی نہیں ابصار صاحب دیکھیں میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے, آپ یا سمجھ نہیں رہے یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. خام تیل کی قیمت جنگ سے پہلے کی سطح پہ آ گئی ہے. جو ریفائنڈ پروڈکٹ ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پیٹرول ڈیزل, اس کی ابھی نہیں آئی. تو خام تیل کیونکہ نیچے گر گیا ہے, امید یہی کی جاتی ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر, ہفتے کے اندر آپ کی ریفائنڈ پروڈکٹ بھی, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ڈائریکشن کے اندر موو کرتی ہیں, اس کے اندر بہتری آئی ہے. تو اب مجھے سمجھ آ گئی, اب مجھے سمجھ آ گئی اچھی طرح سے, منتقل کر دی جائیں گے. تو پھر میں سمجھ گیا ہوں. تو آپ کا مطلب ڈیلے ہے, ایک وہ جو پیٹرول آنا ہے باہر سے اس کی قیمت ابھی کم نہیں ہوئی, اس لیے آپ اسی قیمت پہ دے رہے ہیں. لیکن پھر مجھے یہ سمجھا دیجئے گا, پھر تو آئل مارکیٹنگ کی جو بات ہے کہ جب باہر قیمتیں بڑھتی تھی خام تیل کی, جب بڑھنا شروع ہوئی ہیں تو اس وقت تو انتظار نہیں کیا گیا کہ نیا پیٹرول آئے گا تو قیمتیں بڑھائیں. اس کی قیمتیں تو فوراً اسی دن, اسی وقت, اگلے دن, 2 دن میں بڑھا دی گئی. پیٹرول کمپنیاں کو منافع ہوا بہت زیادہ اس وقت. تو یہ پھر یہی تو بات لوگ کر رہے ہیں, یہ تضاد تو ہے نا. ابصار صاحب میں نہایت ہی عاجزی سے تیسری دفعہ کوشش کرتا ہوں, اس سے پیٹرول کے آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک انڈیکس ہے, یہ ایک بین الاقوامی منڈیوں کے اندر جو نوشنل انڈیکس ہوتا ہے, قیمت ہوتا ہے, جس کے اوپر کسی نے خریدا ہے کہ نہیں خریدا, اسی کے مطابق جب بڑھ رہا تھا تو قیمتوں کو بڑھایا گیا, آج وہ جب گھٹ رہا ہے تو اس کے مطابق گھٹایا گیا, پر وہ کم ضرور ہوا ہے. اسی لیے ہم نے 160 روپے کی ریلیف دی ہے, پر ابھی وہ جنگ سے پہلے کی سطح جو $76 کے اوپر نہیں آیا, وہ جمعے کے دن $92 پہ کلوز ہوا ہے. $92 سے جب وہ 76 یا 80 کی طرف آئے گا, فردر ریلیف عوام کو دے دیا جائے گا. خام تیل کی قیمتیں بالکل وہاں پہ آ گئی ہیں جو جنگ سے پہلے تھیں, پر ہم خام تیل ایک حد تک امپورٹ کرتے ہیں. ہم پیٹرول جو امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت میں بات سمجھ گیا. میرا سوال منڈی کے بہت مطابق سادہ ہم سوال ایڈجسٹ کر دیں گے. ہے, اس کا سادہ جواب دے دیں کہ جب آئل کمپنیز ہیں خام تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ فوراً یہاں پہ قیمتیں بڑھا دیتی ہیں. خام تیل کی قیمتیں گری ہیں تو فوراً کم نہیں کرتی. اس کی وجہ صرف بتا دیں, لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ابصار صاحب, میں کوئی ان کا نہ نمائندہ ہوں, پر میں حق کی بات کروں گا چاہے کسی کو وہ پسند آئے نہ آئے. میں نے آپ سے کہا ان کا سٹاک جس مرضی قیمت کا پڑاؤ, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بین الاقوامی منڈی جب گرتی ہے, انہوں نے مہنگا خریدا ہو, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں قیمت کم کر دوں گا. اگر کسی نے کچھ سستا مال لے کے 1 سال کا رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد بین الاقوامی منڈی اوپر جاتی ہے, تو کیونکہ میں نے لوگوں کے لیے ایندھن متبادل ارینج کرنا ہوتا ہے, میں اس کے مطابق قیمت چینج کرتا ہوں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کاروبار کے اندر یہ اوپر نیچے نقصان فائدہ ہوتا رہتا ہے, اور اگر آپ پورے ایک جنگی صورتحال کو ایک ایپیسوڈ کے طور پہ دیکھیں تو اس میں کوئی بنیادی طور پہ بڑا فرق نہیں کسی آئل کمپنی کو بھی آیا ہوگا. پر اگر کسی کو نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے, میں مان گیا ہوں, آپ کی بات سمجھ بھی گیا ہوں. صرف ایک آخری سوال کا جواب دے دیں کہ فوری طور پہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اگر خام تیل کی قیمت اوپر جائے تو فوری طور پہ اینڈ پروڈکٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جب خام تیل کی قیمت نیچے آتی ہے تو فوری طور پہ اینڈ پروڈکٹ کی قیمت نیچے کیوں نہیں آتی, وہاں گیپ کیوں آ جاتا ہے؟ صرف یہ سمجھا دیں, اس کا جواب دیں. نہیں آتا نا ابصار صاحب, نہیں آتا. اس وقت بھی جب آپ نے جنگ شروع ہوئی تھی, ہفتے کے اندر, 1 مہینے کے اندر, جو آپ کا ڈیزل, میں مثال دیتا ہوں, $80-90 کا تھا, وہ بڑھ کے $280 پہ چلا گیا تھا, اس لیے اس کو بڑھایا گیا تھا. آج وہ $280 سے گر کے 105 پہ آ گیا, تو اس کے مطابق اس کو کم کر دیا گیا. میں آپ کو میں ڈیٹا دے دیتا ہوں. 28 فروری کو 258 روپے پر لیٹر پیٹرول تھا پاکستان میں, اور 6 مارچ کو 321 پہ چلا گیا. 6-7 دن کی جنگ میں, 6 دن کی جنگ میں انہوں نے بڑھا دیا. تو اب 6 دن کی جنگ ختم ہوئے تو ابھی تو کم نہیں کر رہے. میرا یہ سوال ہے. ابصار صاحب, میں آپ کو ہر روز جو بین الاقوامی منڈی کی قیمت ہوتی ہے, میں نے وہ پچھلے ہفتے کی جاری کی ہے, میں آپ کو ساری دے دیتا ہوں. اس کے مطابق آپ مقامی قیمت کو دیکھ لیجئے گا, آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اس میں کوئی اس طرح کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل سنگاپور S&P کمپنی ڈیلی قیمت طے کرتی ہے, اس کے مطابق ہفتے کی ایوریج نکلتی ہے, اس کے مطابق قیمتوں کو رد و بدل کیا جاتا ہے. کسی کے پاس ہے نہیں ہے,
امپورٹ کیا ہے نہیں کیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ انداز جو دنیا کا رائج جو قانون ہے اس کے مطابق آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کنزیومر کے ساتھ بہرحال زیادتی ہے, غریب کنزیومر کے ساتھ, وہ اس کا ہمارا جو بھی بزنس ماڈل ہے. آخر میں صرف 2 چیزیں کوئکلی بتا دیجیے گا. ایک اطلاع آئی تھی کہ ایران شاید پاکستان کو سستا تیل دے گا 20 روپے پر لیٹر یا 100, کیا ایسا کچھ ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اگلے ہفتے قیمتیں کم کرے گی حکومت پیٹرول کی؟ اچھا ابصار صاحب, جو ایران کا معاملہ ہے نا, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایرانی حکومت کے پاس بہت سا خام تیل بالکل موجود ہے, پر جو ریفائنڈ پٹرول ڈیزل ہے نا وہ اس کی قلت ہے, اور وہ ترکمینستان سے اور باقی کے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے ان کے ساتھ روابط اور کاروباری اپنے یہ تعلقات کو بڑھانا ہے تو ہمیں خام تیل کے اندر, ایل پی جی کے اندر اور اس قسم کی چیزوں کے اندر اس کو ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور ہماری آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ آف ایران آئے تھے, ان کی موجودگی کے اندر ورکنگ گروپس بن گئے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تعلقات کے ذریعے, اپنے بھائی چارے کے ذریعے, اپنے ہمسائے گری کے ذریعے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سے خام تیل لیں. ان کے پاس پٹرول اور ڈیزل آج اویلیبل ہی نہیں ہے دینے کے لیے, اور ایل پی جی کو بھی ہم کوشش کریں گے. تو یہ تو ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر میرا جواب آ گیا. اب جہاں تک قیمت کی گراوٹ کی بات ہے, میں آپ کو ابصار صاحب جو جنگ کے شروع میں کہا تھا, جنگ کے درمیان کہا تھا, آج پھر آپ کو دہرا رہا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کے پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ, کہ جس طرح سے پلیٹس کا بین الاقوامی منڈی میں پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ گرے گا وہ منو من عوام کو منتقل کر دیا جائے گا. اور ہمیں احساس ہے کہ اس جنگ کے اندر لوگوں نے کتنی تکلیف کاٹی ہے, تو اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں آئے گی. اسی لیے ہفتہ وار جو ریٹ نکلتا ہے اس کی ایوریج کر کے ہم عوام کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کسی کے پاس مہنگا مالیکیول پڑا ہے کہ نہیں پڑا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ بالکل جائز بات ہے کہ جب بڑھتی ہے تو ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کاروبار میں رہنا ہے تو ایک رول بیسڈ انداز کے اندر, شفاف انداز کے اندر, جائز انداز کے اندر آپ کو دونوں چیزوں کو ہضم کر کے عوام کی بہتری کے لیے آگے چلنا پڑے گا. پر کوئی ناجائز کام جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے, قیادت نے مجھے ذمہ داری دی ہے, میں ایمانداری کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلانے کی کوشش کروں گا. عوام کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے پہلے بھی 130 ارب روپے شہباز شریف صاحب نے خرچے ہیں, صوبوں کی مدد کے ساتھ اور وسائل کریں جو جائز ہماری چادر کے مطابق, چادر میں رہتے ہوئے جو وسائل ہوں گے اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں گے. بٹ ناجائز کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. جو آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ حقائق پیش کیا, عوام آپ کے سامنے خود فیصلہ کر لے گی. بڑی اچھی بات کی ہے علی پرویز ملک صاحب, آپ نے بہت اچھا کنکلوڈ کیا. اور اچھی بات مجھے آپ کی جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو احساس ہے لوگوں کے مسائل کا, اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان تک بینیفٹ جو ہے وہ پہنچے. ہماری دعا ہے کہ آپ یہ اپنے ان الفاظ کا پاس رکھیں اور واقعی عوام تک ریلیف بہت جلد پہنچے. اور